ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق اللہ مولانا العظیم. مشہور یوٹیوبر دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے جس میں طارق مسعود نے قرآن مجید فرقان حمید کو چیلنج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا ارتکاب کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کو بھی چیلنج کیا. وہ بیان سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل مجروح ہوا ہے اور یقیناً ایک مسلمان کو قلبی طور پر اس سے تکلیف ہوئی جو طارق مسعود نے سٹیٹمنٹ دی قرآن مجید کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے. اس کا ایک ہی حال تھا کہ صاف دو ٹوک واضح لفظوں میں اس سے توبہ اور رجوع کیا جاتا، لیکن بعد میں طارق مسعود نے اپنی طرف سے وضاحتی بیان دیے جن کو خود دیوبندی علماء میں سے منظور مینگل ان کے جو بڑے دیوبندی عالم ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ وضاحت کافی نہیں ہے، صاف لفظوں میں توبہ ہونی چاہیے. ابھی تک صاف لفظوں میں اپنے اس بیان سے طارق مسعود نے توبہ نہیں کی اور وہ بیان نہایت خطرناک قرآن مجید کی محفوظیت کو چیلنج کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا اور صحابہ کرام کی عدالت کو چیلنج کیا گیا. بیان جن لوگوں نے سنا وہ جانتے ہیں کہ کیا الفاظ بولے گئے. طارق مسعود نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان وحی کو لکھا کرتے تھے، تو صحابہ سے لکھنے میں بہت سارے مقامات پہ مسٹیکس ہوئی ہیں، لکھنے میں مسٹیکس ہوئیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں چلا اور وہ مسٹیکس آج بھی قرآن مجید میں اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں، کسی نے اس کی کریکشن بھی نہیں کی. نعوذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ واضح صاف لفظوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی محفوظیت کو چیلنج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت ہے اور صحابہ کرام کی عدالت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایسے کلمات اور قرآن مجید کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ کا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے چلاؤں گا. میرے پاس کتاب موجود ہے مجمع الانہر، یہ فقہ کی کتاب ہے. اس کے اندر
اور امام قاسم بن قطلوبہ کی کتاب من یکفر ولا یشعر، اس کتاب کے اندر، اور محدث ملا علی قاری کی کتاب شرح الامام علی القاری علی کتاب الفاظ الکفر، اور یہ میرے ہاتھوں میں موجود ہے فتاوی عالمگیری، 500 حنفی علماء اور فقہا کا فتاوی عالمگیری۔ اس کے اندر واضح 2 ٹوک لفظوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، من قال بخلق القرآن فهو کافر، کذا فی الفصول العمادیہ اذا انکر الرجل آیتا من القرآن او تسخر بآیت من القرآن، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا فهو کافر، وہ کافر، اور جس شخص نے قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کیا یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑایا، وفی الخزانت او آبا، خزانت المفتین کے اندر ہے کہ جس نے قرآن کو عیب لگایا، کافرہ، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ قرآن مجید کی کسی صورت کو عیب لگائے، قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگائے، قرآن مجید کو عیب لگانے کو علماء نے، فقہا نے کفر قرار دیا، اور یہ بالکل بات واضح ہے۔ اب قرآن مجید کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ نعوذ باللہ اس کے اندر مسٹیکس ہیں، یہ قرآن کو عیب لگانا ہے۔ قرآن مجید کو، اس کی محفوظیت کو چیلنج ہے، جبکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر سامنے سے اور پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس میں مسٹیکس داخل نہیں ہو سکتی، اس میں غلطیاں اور مسٹیکس نہیں ہو سکتی، نہ حقیقتاً ہو سکتی ہیں نہ ظاہراً ہو سکتی ہیں۔ اب وضاحتیں طارق مسعود نے دی ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ ظاہر میں مسٹیکس ہیں، حالانکہ نہ ظاہر میں مسٹیکس ہیں نہ حقیقتاً مسٹیکس ہیں، اور جو اشکال پیش کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اشکال یہ پیش کیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 کے اندر ایک صیغہ ہے لَنَسْفَعَنَّ، وقف کی حالت میں اس کو لَنَسْفَعَ پڑھیں گے، كَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ اس آیت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے طارق مسعود نے کہ اس کے اندر لَنَسْفَعًا جو صیغہ ہے وہ فعل ہے، اور اس کے آخر میں الف اور تنوین ہے، تو چونکہ تنوین اسم کا خاصہ ہے، فعل پر آ گئی ہے، تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مسٹیک ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، تنوین فعل کے اوپر نہیں آ سکتی، یہ الف آخر میں جو تنوین لگائی گئی ہے یہ اس میں آخر میں اس کے غلطی ہوئی ہے۔ جبکہ طارق مسعود کی عربی گرامر سے یہاں جہالت کی بالکل واضح دلیل ہے۔ نحوی علماء نے، نحات نے اپنی نحو کی کتابوں کے اندر اسی صیغہ کو لے کر تفسیر بیان کی اور قاعدہ بیان کیا ہے۔ نون خفیفہ اور وقف کے جہاں مسائل نحوی علماء نے بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ نون خفیفہ کا اگر ما قبل مفتوح ہو تو وقف میں اس کو الف سے تبدیل کیا جاتا ہے، نون خفیفہ کو۔ جیسے اضربن کو وقف کی حالت میں اضربا پڑھیں گے، اضربن کو اضربا، اضربن کو اضربو، اور اضربن کو اضربی پڑھا جائے گا۔ نحوی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ شرح قطر الندی ابن ہشام نحوی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ ابن ہشام نحوی لکھتے ہیں، نون التوکید الخفیفۃ الواقعۃ بعد الفتحۃ۔ ابن ہشام نحوی کہتے ہیں کہ فتح کے بعد نون تاکید خفیفہ جو واقع ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لنسفعا اور لیکونا، کہتے ہیں کہ اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ اس پر نحوی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو الف سے تبدیل کیا جائے گا، اور ایک شعر باقاعدہ انہوں نے دلیل کے طور پر یہاں ذکر کیا ہے، وَإِيَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَعْبُدَا، اصل میں ہے وَاللَّهَ فَعْبُدًا، لیکن وقف کی حالت میں فَعْبُدًا نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا، فَعْبُدَا ہو گیا۔ اور اسی طرح امام قرطبی اپنی تفسیر القرطبی جو کہ
الجامع لأحکام القرآن کے نام سے موسوم ہے، اس میں لکھتے ہیں لَيَكُونَ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهَا مُخَفَّفَةٌ وَهِيَ تُشْبِهُ نُونَ الْإِعْرَابِ فِي قَوْلِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا وَزَيْدًا وَعَمْرًا، کہتے ہیں نون خفیفہ وہ نون اعراب کے مشابہ ہے، تو اس کو الف سے بدلا جائے گا، جیسے اس کی مثال لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ یعنی وقف کی حالت پہ لَنَسْفَعًا، وَنَحْوِهَا الْوَقْفُ عَلَيْهَا بِالْأَلِفِ، اور اس طرح دیگر کہتے ہیں کہ اس کو الف سے وقف کی حالت میں بدلا جائے گا، اور وہی مثال لکھے وَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا ای ارادہ فَاعْبُدًا یعنی نون کے ساتھ، فَلَمَّا وُقِفَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَقْفُ بِالْأَلِفِ کہ جب اس پر وقف کیا جائے گا تو اس نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ یہ نحوی قاعدہ ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ قاعدہ اور قانون ہے، اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہمع الحوامع شرح جمع الجوامع کی جز نمبر 2 صفحہ نمبر 79 پہ لکھا کما ابدلت الفاً بعد الفتح، کہتے ہیں نون خفیفہ الف سے بدل جائے گا فتح کے بعد، یعنی نون خفیفہ سے پہلے فتح ہو تو فتح کے بعد جو نون خفیفہ ہے وہ الف سے بدل جائے گا، اجماعاً اس پر اتفاق ہے کہ قولک فی اضربن اضربا، اضربن کو اضربا پڑھیں گے وقف کی حالت میں، وفی التنزیل اور قرآن مجید میں اس کی مثال ہے لنسفعا ولذالک رسم بالالف علی نیت الوقف، کہتے ہیں لہذا قرآن مجید میں وقف کی نیت پر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ نحوی قاعدہ ہے، یہ نحوی قانون ہے، نحوی قاعدہ ہے، اور یہ شرح ابن عقیل ابن مالک کی الفیہ کی شرح ابن عقیل کی ہے، اس میں لکھتے ہیں وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ أَلِفًا کہ نون خفیفہ کو فتح کے بعد الف سے تبدیل کر دو، اور معروف نحوی امام سیبویہ اپنی کتاب کتاب سیبویہ میں جلد 3 صفحہ 521 پہ لکھتے ہیں باب قائم کیا ہے هَذَا بَابُ الْوَقْفِ عِنْدَ النُّونِ الْخَفِيفَةِ، کہتے ہیں نون خفیفہ پر وقف کرنے کا بیان، اور اس میں انہوں نے پھر قاعدہ لکھا، لکھتے ہیں اعلم انہ اذا کان الحرف الذی قبلها مفتوحا کہ نون خفیفہ اگر اس سے پہلے حرف مفتوح ہو، ثم وقفت جعلت مکانہ الفا پھر تو اس نون خفیفہ پر وقف کر دے تو تو اس نون خفیفہ کو الف بنا دے، کما فعلت ذلك فی الاسماء المنصرفۃ جیسا کہ تو اسماء منصرفہ کے ساتھ کرتا ہے، حین وقفت جب تو اس پر وقف کرتا ہے، وذلك لان النون الخفیفۃ والتنوین من موضع واحد کیونکہ نون خفیفہ اور تنوین یہ ایک اس کا مخرج ایک ہے، دونوں ایک جگہ سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، وہما حرفان زائدان اور یہ دونوں زائد حرف ہیں، یعنی نون خفیفہ بھی فعل کے ساتھ اضافی ہوتا ہے اور تنوین بھی اسم کے ساتھ اضافی ہوتی ہے۔ والنون الخفیفۃ ساکنۃ نون خفیفہ ساکن ہوتا ہے، کما ان التنوین ساکن جیسے کہ تنوین بھی ساکن ہوتی ہے، وہی علامت توکید اور نون خفیفہ یہ تاکید کی علامت ہے، کما ان التنوین علامت المتمکن جیسا کہ تنوین متمکن کی علامت ہے۔ فلما کانت کذالک مجراہا فی الوقف کہ جب کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی نون خفیفہ یہ تنوین کے مشابہ ہے، اجرت مجراہا فی الوقت تو وقف کی حالت میں اس پر وہی احکام جاری ہوں گے، وذالک قولک اضربا اور وہ تیرا قول ہے اضربا یعنی اضربن کو تو اضربا پڑھے گا، اذا امرت الواحدہ واردت الخفیفۃ جب تو کسی ایک کو حکم دے اضربن تو اس کو وقف کی حالت میں کیا پڑھے گا اضربا، تو ایسے ہی نون خفیفہ جب وقف کی حالت میں ہوگا تو اس نون خفیفہ کو الف سے بدل دیں گے اور لنسفعن وقف کی حالت میں یہ بن جائے گا لنسفعا۔ یہ اصول بیان کر دیا امام سیبویہ نے اپنی کتاب السیبویہ میں، اور اسی طرح یہ جامع دروس العربیہ یہ نحو کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہی ضابطہ اور قاعدہ نون خفیفہ کا لکھا گیا ہے جو کتاب السیبویہ کے اندر اور شرح ابن عقیل کے اندر اور اس کے علاوہ شرح قطری ندا کے اندر اور دیگر جو نحو کی کتابیں ان کے اندر یہ قاعدہ لکھا گیا ہے۔ تو نحوی علماء نے بھی نون خفیفہ اور وقف کے جہاں مسائل لکھے ہیں وہاں یہ قاعدہ بیان کیا، اور یہی مثال لنسفعن اور لیکون
نن، یہ دونوں مثالیں لے کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ نون خفیفہ جو ہے اس کو الف سے بدلا جائے گا وقف کی حالت میں، اور وقف میں اس کو اس الف کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ بالکل قاعدہ نحو کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو طارق مسعود نے یہ کہا ہے کہ یہ 100% گرامر کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ کہ 100% یہ نحو کے قاعدے کے مطابق ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اور قرآن مجید کے علاوہ بھی یہ قاعدہ اور ضابطہ باقاعدہ عام قاعدہ علماء نے بیان کیا، صرف قرآن مجید کے لیے نہیں، باقی عام جگہوں پہ یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ ضابطہ اور قاعدہ جو ہے اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کے حوالے سے جو کہا گیا کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے، یہ بالکل طارق مسعود کا یہ ایک بہتان ہے، اور قرآن مجید کی جو عظمت کو چیلنج کرنا ہے اور قرآن مجید کی محفوظیت کے اندر نعوذ باللہ ایک مسلمانوں کے دلوں میں اور عوام کے دلوں میں شک ڈالنے والی بات ہے، اس سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو مطلقاً انکار کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور حضور کو پھر پتہ نہیں چلا کہ قرآن پاک کے اندر مسٹیکس ہوئی ہیں، یہ بھی اس کا موقف جو ہے وہ یہ مطلقاً یہ بات دعویٰ کرنا یہ بھی حقائق اور روایت اور حدیث کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے لکھا بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید پڑھنا آتا تھا، حضور پڑھتے بھی تھے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھنا بھی ثابت ہے۔ میں 2 احادیث اس سلسلہ میں آپ کے سامنے حوالہ بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 2699 2699 نمبر حدیث لے کے ہے، حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جو شرائط لکھی تھی، اس صلح نامہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا، آپ محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹوا دیں اور محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، ثم قال لعلی امحو رسول اللہ، اے علی رسول اللہ کے کلمے کو مٹا دے۔ تو قال حضرت علی نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا، یعنی میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی اس کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹاؤں۔ فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نوشتہ خود پکڑا، فکتبا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھنا صحیح بخاری کی 2699 نمبر حدیث سے ثابت ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں 3053 نمبر موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وصال کے قریب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تدلوا بعدہ ابدا، مجھے کوئی لکھنے کی چیز دو تاکہ میں اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں کہ تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہا کہ میرے لیے کوئی چیز منگاؤ تاکہ ایسا کوئی جو ہے نا وہ کرتاس لے کے میں اس پر تحریر لکھ دوں اور اس پر لکھائی کر دوں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لکھنا آتا تھا۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی یہی حدیث جو صلح حدیبیہ کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے موجود ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث کو لے کے صحیح مسلم میں 4631 نمبر حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹا دو۔ تو حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں معذرت کی کہ یا رسول اللہ میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ نوشتہ دیا گیا تو فمحاها وکتب ابن عبد اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رسول اللہ کا کلمہ مٹا کر اس کی جگہ پہ ابن عبد اللہ یعنی محمد ابن عبد اللہ یہ کلمہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس لکھنا بھی جانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا بھی جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو کائنات کو پڑھانے کے لیے اور کائنات کو سکھانے کے لیے معلم بن کے تشریف لائے ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے۔ لہٰذا ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ
قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، نہ حقیقتاً کوئی غلطی ہے اور نہ کوئی گرامر کی غلطی ہے اور نہ کوئی ظاہراً غلطی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء نحات نے باقاعدہ واضح طور پر جو قوانین بیان کیے ہیں وہ قوانین بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جن کلمات پر طارق مسعود نے اشکال ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ بالکل گرامر کے اور علم نحو کے بالکل قواعد اور ضوابط کے مطابق ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب پہ اور اس کام پہ معمور فرمایا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ادباء تھے، وہ رسم الخط کو بھی جانتے تھے اور عربی گرامر کو بھی جانتے تھے، عربی رسم الخط کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے بالکل عربی رسم الخط کے مطابق قرآن مجید کو لکھا ہے اور بالکل قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی مسٹیک اور کوئی غلطی نہیں ہے، نہ حقیقتاً کوئی غلطی ہے نہ ظاہراً کوئی غلطی ہے۔ طارق مسعود کا پہلا بیان بھی اور وضاحت میں بھی جو یہ کہا کہ میں نے ظاہراً کہا ہے، یہ بالکل غلطی پر اور ایک جسارت پہ مبنی ہے، اس سے توبہ اور رجوع بالکل واضح دو ٹوک صاف لفظوں میں مطلوب ہے، جو کہ ابھی تک طارق مسعود نے نہیں کیا۔